قل هو الله أحد قل هو الله أحد مدد الله مدد۔ السلام علیکم دوستو، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنے گروپ بلیک میجک اور روحانیت میں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ہمزاد کے متعلق ہے۔ دوستو، ہمزاد انسان کا قرین ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور ایک شیطان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ فرشتہ، جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، انسان کو مسلسل مستقل نیکی کی تلقین کرتا ہے، اور شیطان انسان کو گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عملیات کے ذریعے انسان اپنے ہمزاد کو حاضر بھی کر سکتا ہے، اپنے سامنے تابع بھی کر سکتا ہے، اور اس سے کام بھی لے سکتا ہے۔ ہمزاد دونوں تابع ہو سکتے ہیں، نوری ہمزاد بھی ہو سکتا ہے، اور سفلی طریقے سے سفلی ہمزاد بھی آپ کے تابع ہو سکتا ہے۔ دوستو، ہمزاد کا عمل بھی باقی عملیات کی طرح مشکل ضرور ہے، اور ہمزاد کے بھی تابع ہونے کے دو ہی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہمزاد غیبی طور پر آپ کے تابع ہو کر رہے گا اور آپ کا ہر کام کرے گا، اور دوسرا حاضر ہو کر آپ کے سامنے رہ کر آپ کے تابع ہو کر رہے گا۔ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ زیادہ تر عاملین نے یہ شوشہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ہمزاد کو تابع کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ لیکن دوستو، میں اپنے تجربے سے اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہمزاد کو تابع کرنا حاضر جنات کو تابع کرنے کے بنسبت آسان ہے، کیوں نہ کہ جنات آپ کو ہر طریقے سے کوشش کر کے قتل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، اور جنات آپ تعداد میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم بھی نہیں کہ وہ کب کس وقت کس طریقے سے آپ کے اوپر وار کر سکتا ہے۔ ہمزاد آپ کے ساتھ چونکہ ایک عرصے سے رہ رہا ہوتا ہے، تو ایک طرح سے وہ آپ سے ایک حد تک مانوس بھی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنے عمل میں کوئی غلطی نہ کریں تو ہمزاد آپ پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اگر ہمزاد آپ پر حاوی ہو جائے تو پھر آپ ہمزاد کے غلام بن کر رہ جاؤ گے، اور آپ یا تو پاگل ہو جاؤ گے یا پھر مارے جاؤ گے۔ جنات کو تابع کرنے میں لوگوں کے مارے جانے کے کافی واقعات ہو چکے ہیں، اور پاگل پن کے بھی واقعات رجت کے بھی ہو چکے ہیں۔ ہمزاد کو تابع کرنے کے دوران بھی اکثر لوگ مارے جاتے ہیں یا دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمزاد کے ہاتھوں رجت کا شکار ہو جائے اور دیوانہ ہو جائے تو اس کا علاج جنات کے ہاتھوں دیوانے ہوئے شخص کے بنسبت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دوستو، آج میں جو عمل دینے لگا ہوں بہت ہی آسان، آزمودہ اور پیارا عمل ہے۔ اکثر لوگوں نے ہمزاد کے عمل دیکھے ہوں گے اور کیے بھی ہوں گے، لیکن وہ عمل چونکہ عمل مکمل نہیں ہوتا تو اس وجہ سے کسی کو کامیابی نہیں ہوتی۔ دوستو، آج میں جو عمل آپ کو دینے لگا ہوں اس میں کامیابی میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یعنی آپ کوئی شک نہیں کرے، اس میں آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسری بات، عمل بہت شارٹ کٹ مختصر ہے، اور
الحمدللہ میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ زیادہ میں تفصیل اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے کہ روحانیت کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہے، جس میں سے ایک چیز رازداری بھی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتا، مگر اتنا میں آپ کو اشارہ ضرور دے رہا ہوں کہ یہ عمل میرا تجربہ شدہ ہے اور کامیاب 100% مجرب عمل ہے۔ دوستو، عمل بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے ایک چراغ لینا ہے، ایک بڑا چراغ لینا ہے، بڑے سائز کا، ٹھیک ہے۔ ایک کمرہ آپ مستقل علیحدہ لے لیں۔ مستقل علیحدہ سے مراد کہ ابتدائی چلہ تا اختتام چلہ اس کمرے میں کسی کا بھی آنا جانا نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی بھی شخص آپ تالا لگا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ عمل شروع کریں، اس عمل کے شروع کرنے سے لے کر عمل کے خاتمے تک، یعنی ختم کرنے تک، اس کمرے میں آپ کے سوا کوئی نہ آئے گا نہ جائے گا، صرف آپ۔ اور دوسری اہم بات کہ کمرے کے اندر کوئی سامان بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عمل بہت آسان ہے۔ آپ نے اپنے پشت پر، اپنے بیک سائڈ پر ایک چراغ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چراغ آپ کے سر کے بالکل برابر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ٹیبل وغیرہ رکھ لے، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز رکھ لے کہ چراغ آپ اس طریقے سے جلائے کہ آپ کے سر کے بالکل برابر ہو، اور آپ کا جو سایہ ہے سر کا وہ سامنے دیوار پہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اور جو سامنے والا دیوار ہے، یہ دیوار بالکل وائٹ ہونا چاہیے، وائٹ سفید ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، بلکہ اگر پورا کمرہ بھی وائٹ ہو، سفید ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کمرہ نہ ہو تو بھی سامنے جو دیوار ہے وہ آپ کا سفید ہونا از حد ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ 100 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا اپنا بھی ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا تحصیل بہا امان، ٹھیک ہے۔ یہ درود شریف اس کا اپنا ہے، اس عمل کا ہے۔ تو اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر وہی درود شریف جو آپ نے پہلے شروع میں پڑھا ہو، آپ وہ دوبارہ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ بس اتنا سا ہی عمل ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، عمل سے پہلے حصار کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ آپ نے عمل سے پہلے حصار کرنا ضروری ہے، کھانا پکائے ہوئے بھی آپ کو کم سے کم 1 سے 2 گھنٹے ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ عمل کے دوران آپ نے ہم بستری بالکل نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ہم بستری نہیں کرنی۔ جو حضرات ہاتھ استعمال کرتے ہیں وہ ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے، اور اسی طرح کوئی کسی قسم کا غلط کاری میں یا کسی غلط گناہ میں مبتلا ہو تو بھائی وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اس کی لازمی شرط ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کسی قسم کا ہاتھ کا استعمال یا کسی قسم کے، ہاں ایک قدرتی ہوتا ہے، احتلام ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے نہیں کرنا۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے کھانا کم سے کم کھانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کوشش کرنا ہے کہ عمل کے دوران آپ زیادہ تر باوضو رہیں، اور ہر وقت آپ وضو میں رہنے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بے وضو رہیں، وضو آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کرنے کے بعد، جب آپ کا عمل ختم ہو جائے تو آپ اسی کمرے میں سو جائیں، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دوسری جگہ بھی جا کے سو سکتے ہیں، لیکن اس کمرے میں سونا یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کے دوران آپ نے حصار کر لینا ہے، صحیح ہے۔
حصار کرنے کے لیے آپ سورہ یاسین کی آیات ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیات مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا حصار کر کے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حصار کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ چاقو کا استعمال کریں یا آپ چوک کا استعمال کریں، آپ صرف انگلی سے بھی اپنے گرد دائرہ کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بھی فرق نہیں ہے کہ زمین کچی ہو آپ انگلی سے دائرہ کھینچ رہے یا فرش ہو، دائرہ دائرہ ہوتا ہے۔ اگر اس کا ظاہری طور پہ دائرہ نظر نہ بھی آئے تو بھی آپ کا حصار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آج کل کے جو نام نہاد عاملین ہے انہوں نے بڑا ایک شور مچایا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی آپ کو جو ہے نا دائرہ کہیں سے ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ فالتو قسم کی باتیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دائرہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے گرد دائرہ کھینچنا ضروری ہے، اس کا جو ہے نا چوک سے یا چھری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، انگلی سے بھی آپ دائرہ کھینچ سکتے ہیں۔ اور آپ جو ہے نا کسی بھی چیز سے آپ دائرہ حصار کی نیت کر کے وجالنا پڑھ کے آپ دم کریں اور دائرہ اپنے گرد کھینچ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اسی صبح آپ دوبارہ اٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ سورج کے سائے میں آپ سورج کی روشنی میں آپ کھڑے ہوں گے، جب سورج نکلے گا تو اس کی روشنی میں آپ کھڑے ہو جائیں، ابتدائے سورج یعنی جب سورج طلوع ہو جائے اور جیسے ہی سورج لگے آپ کی جگہ پہ آپ نے فوراً اس میں کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے سائے کی جگہ پر آپ نے یہ بات یاد رکھے کہ عمل کے دوران جب آپ اپنے پشت پر چراغ جلائیں گے تو آپ کی نظر آپ کی گردن پہ رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر صبح آپ سورج کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تب بھی آپ کی نظر آپ کی گردن پر رہے گی۔ یہی درود شریف آپ نے اول آخر 11 مرتبہ اور یہ جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 101 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل آپ کا مکمل ہوگا 41 دن میں، ٹھیک ہے۔ 41 دن میں آپ کا عمل مکمل ہوگا۔ اچھا، عمل کے دوران آپ کے ڈر و خوف بھی ہوگا، آپ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ شروع میں آپ کو سمجھے کہ 1-2 دن میں آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ کے آس پاس کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کمرے کے اندر چراغ کے علاوہ کوئی روشنی نہیں ہونی چاہیے، یعنی لائٹ وائٹ بند ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ لائٹ جلا کے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے۔ اور صبح جب آپ روشنی میں کھڑے ہوں گے تو بھی تنہا جگہ میں، اگر اپنے گھر کے چھت پہ بھی کھڑے ہونے ہیں تو صرف آپ تنہا ہو، ایسا نہیں کہ آدھی دنیا آپ کو دیکھ رہی ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ ہے کہ جب آپ صبح کھڑے ہوں گے تو آپ نے تنہا کھڑے ہونا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ جو ہے نا دوستو عمل میں نے یہ مکمل بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ عمل میں نے کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ میرا آزمودہ عمل ہے، ساتھیوں کی درخواست تھی اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا۔ شروع میں آپ کو ڈرانے کی کوشش کی جائے گی، جیسے ہی ہفتہ 10 دن گزریں گے آپ کا ڈر اور خوف بڑھانے کی کوشش کریں گے، دن بدن آپ کو زیادہ ڈرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے جیسے جیسے 40 دن کے آپ قریب ہوں گے ایسے ایسے ڈر کی جو شدت ہے وہ بڑھتی رہے گی، ٹھیک ہے نا۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ بس اچانک سے جو ہے نا چھاپا پڑ گیا ہے اور بس پولیس والے آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی آپ جو ہے نا دیکھیں گے کہ بس آپ کے گھر والوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، دروازہ بجا رہے ہوں گے زور زور سے، آپ کو آوازیں دے رہے ہوں گے، ایسے آپ کو محسوس ہوگا، ایسا تاثر دیں گے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر میں ماں باپ ہے آپ کو تاثر دیں گے کہ ان میں سے کسی کے دل میں جو ہے نا دورہ پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گھر والی ہوگی یا آپ کے بچے ہیں تو ایسے آپ کے جو ہے نا ہیبت میں پکار رہے ہوں گے جیسے ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ چیزیں چونکہ میرے ساتھ ہو چکی ہے اس وجہ سے میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا کہ مجھے اپنے جو ہے نا بچے کی رونے کی آواز آئی، ٹھیک ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں عمل جیسے میں نے سٹارٹ کیا اور سٹارٹ سے مجھے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے،
تو کافی دیر ہو گئی، مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کہ پتہ نہیں گھر والی کو کیا ہو گیا، بچہ رو رہا ہے اور وہ جو ہے نا اس کو پتہ نہیں چھپی نہیں کرا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں نے جب کافی عمل کر لیا، آدھے سے زیادہ پڑھ لیا، اور اسی طرح آواز آ رہی ہے رونے کی مستقل، اچانک سے مجھے جو ہے نا گیٹ کے سے کمرے کے گیٹ سے آواز آئی، باہر سے گھر والی کی آواز آئی کہ پتہ نہیں آپ آ جاؤ۔ جیسے ایک بندے کو اچانک جو ہے نا وہ بول رہا ہوتا ہے، اچانک سے جب کچھ ہوتا ہے تو ایک دم خوف کے انداز میں بول رہا ہوتا ہے کہ آ جاؤ، دیکھو بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب وہ کہنے کا انداز ایسا تھا کہ میں سمجھا کہ یہ جو ہے نا، میں ایک دم شاٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں واقعی بچے کو کیا ہو گیا، کیونکہ میں اتنی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ یار بچہ مسلسل رو رہا ہے، اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو اس نے کہہ دیا یار ٹھیک ہے نا، تو میں ایک دم چونک گیا اور میں اٹھنے ہی لگا تھا، لیکن پھر میں نے دل میں سوچا کہ صبر کرو، اگر یہ میری گھر والی ہوگی تو یہ جو ہے نا دروازہ بجاتے ہوئے اندر آ جائے گی، دروازہ کھول کے اندر آ جائے گی، اور اگر گھر والی نہیں ہوگی تو پھر یہ ہے کہ یہ اندر نہیں آئے گی، دروازہ کھول کے اندر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ میں دروازہ کنڈی نہیں لگائی تھی اندر سے، لیکن میں نے بند کیا تھا۔ تو دو تین دفعہ اس طرح اس نے ہوا، جب میں نے کوئی تھوڑا صبر کیا تو آواز سارا غائب ہو گیا، بچے کا آواز بھی غائب ہو گیا۔ اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہر طریقے سے دھوکہ دینے کی، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہو کہ اچانک آپ کو کہا جائے کہ آپ کی والدہ کے دل کا دورہ پڑ گیا، یا والد کا، خدا نہ خواستہ بعض اوقات ایسی کوئی بات کہہ دیتے ایسے کسی رشتہ دار کا، تو آپ کو ایک دم اچانک کے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو آپ اٹھ کے چلے جائیں۔ تو ایسا نہیں کرنا دوستو، ٹھیک ہے نا۔ اب بہتر یہ ہے کہ جو ساتھی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رہنمائی لیں اور میری نگرانی میں عمل کریں، انشاءاللہ 100% کامیابی ہوگی۔ اور اگر میری نگرانی میں نہیں کریں گے تو پھر اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں گے۔ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو عمل میں نے مکمل بتا دیا ہے، بغیر آپ جو ہے نا، آپ ڈر اور خوف انسان کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں تو آپ بے شک عمل کریں، ٹھیک ہے۔ یہ عمل جیسے ہی آپ کے انشاءاللہ 41 دن پورے ہوں گے، آپ کے سامنے جو ہے نا مکمل، تب تک تو ڈر و خوف کا سلسلہ تو آہستہ آہستہ بڑھتا رہے گا، آخری دن آپ کے سامنے آ کے تابع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو عہد آپ نے کرنا ہے وہ آپ سوچ سمجھ کے کرنا، کیونکہ حمزات سے معاہدہ کرنا بھی کوئی مذاق نہیں ہے، اور یہ حمزات کے معاملے میں نہیں، یہ جنات شیاطین کے متعلق بھی ہے۔ یہ بہت تیز مخلوق ہے، بہت ہی زیادہ تیز اور ہوشیار مخلوق ہے۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ بندے کو ایسا گما دیتے، ایسا دھوکہ دیتے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسے آپ کے سامنے ایسے حاجی بن جائیں گے جیسے بس ان سے تو کوئی بڑا شریف بندہ ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کو یہ ایسا تاثر دے رہے ہوں گے جیسے یہ آپ کے بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہے، اور جب آپ پھنس جاؤ گے نا ان کے جال میں، پھر یہ اپنی آنکھیں دکھائیں گے، پھر آپ کے پاس بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ہوگا کہ کیا ہو گیا۔ اچھا، اس عمل کی میں ایک تاثیری واقعہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے لیے میں نے یہ عمل کیا، اس شخص سے میرا کافی گہرا تعلق تھا، اور کافی عرصے سے میں جو ہے نا وہ مجھ سے ناراض تھا، ٹھیک ہے۔ تو کافی عرصے سے میں ناراض تھا مجھ سے۔ رات کو میں نے اس کو بلایا اور میں نے اپنا مقصد بیان کیا کہ یار اس بندے کو اس کی ناراضگی دور کرنی چاہیے، اور 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، اگلے دن ظہر سے بعد یعنی 3 بجے 2-3 بجے کے ٹائم سے اس بندے کی میرے پاس کالیں آنی شروع ہو گئی، اور مغرب کے بعد جا کے میں نے اس کی کال اٹینڈ کی، یعنی 5-6 دفعہ وہ مجھے فون کر چکا تھا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے کافی فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، اس عمل کی اجازت کے لیے پرسنل میں بھی ہم سے اجازت لینا ضروری ہے،
ٹھیک ہے نا. پرسنل میں بھی ہم سے اجازت لینا ضروری ہے تاکہ آپ رجعت کے شکار نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ ہم سے پرسنل میں اجازت نہیں لیتے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی ذمہ داری پہ کریں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.